ایک وقت تھا جب زمین پر اللہ کا نام تو لیا جاتا تھا مگر دلوں سے اس کی عظمت نکل چکی تھی۔ عدل صرف لفظ بن چکا تھا، سچ بولنا جرم تھا اور ظلم ایک معمول بن چکا تھا۔ عبادت گاہیں آباد تھی مگر دل ویران ہو چکے تھے۔ علم تو موجود تھا مگر عمل غائب تھا۔ دین دنیا کے سودے میں بدل چکا تھا۔ یہ بنی اسرائیل تھے، وہ قوم جسے ہدایت دی گئی تھی، مگر جب انہوں نے ہدایت کو چھوڑا تو ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ جو حق کہتا خاموش کر دیا جاتا اور جو خاموش رہتا وہ محفوظ سمجھا جاتا تھا۔ خوف نے ضمیر کو قید کر رکھا تھا۔ نئی نسل سچ سے ناواقف ہو رہی تھی، اور جب قوم اپنی آنے والی نسل کھو دے تو اس کا زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زمین شور میں ہوتی ہے اور آسمان خاموش، لیکن یاد رکھو جب آسمان خاموش ہو تو فیصلہ قریب ہوتا ہے، اور ایسے ہی وقت میں اللہ اپنا نبی بھیجتا ہے۔ جب زمین گناہوں کے شور میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک دل خاموش عبادت میں زندہ تھا۔ یہ حضرت مریم تھیں، پاکیزگی، صبر اور اللہ پر یقین۔ اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا، وہ اسی کو چنتا ہے جو خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اور مریم اللہ کی منتخب بندی تھی۔ ایک دن اللہ کا پیغام آیا، ایک ایسا حکم جو عقل کو حیران اور دل کو لرزا دے۔ مریم گھبرا گئی لیکن یقین باقی رہا۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ایک عورت اکیلی، ایک ایسا امتحان جسے دنیا کبھی سمجھ نہ پاتی، مگر اللہ اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، بغیر باپ کے ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔ لوگوں نے باتیں بنائی، الزام لگائے، زبانیں زہر بن گئیں۔ مریم خاموش رہیں کیونکہ اللہ نے انہیں خاموش حکم دیا تھا۔ پھر وہ ہوا جسے تاریخ نے کبھی نہیں بلایا۔ ایک نوزائیدہ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ سچ گہوارے سے بول اٹھا، الزام خاموش ہو گئے اور سچ اپنی جگہ قائم ہو گیا۔ یہ ابتدا تھی ایک عظیم مشن کی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ جس نے گہوارے میں سچ بولا تھا اب لوگوں کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ محل میں تھے نہ تخت پر، وہ دلوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے۔ ان کی دعوت سادہ تھی، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، دلوں کو پاک رکھو، ظلم چھوڑ دو۔ انہوں نے دنیا کا وعدہ نہیں کیا، انہوں نے سچ کا راستہ دکھایا۔ اللہ کے حکم سے معجزات ظاہر ہونے لگے، اندھے دیکھنے لگے، کوڑی شفا پا گئے اور مردے اللہ کے اذن سے زندہ ہو گئے۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا، یہ رب کی نشانی تھی۔ سب سے پہلے غریبوں نے ایمان لایا، جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا تھا، انہیں آسمان نے قبول کر لیا۔ یہی بات طاقتوروں کو ناگوار گزری۔ علم موجود تھا مگر دل خالی تھے۔ انہوں نے سچ پہچان لیا تھا مگر ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ اگر عیسیٰ سچا ثابت ہوتا تو ان کا مقام ختم ہو جاتا۔ یہ صرف دین کا مسئلہ نہیں رہا تھا، یہ اقتدار کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اگر لوگ عیسیٰ کی بات ماننے لگے تو تخت ہل جائے گا۔ پھر وہی پرانا ہتھیار استعمال ہوا، الزامات، بہتان، جھوٹے فتوے، سچ کو جرم بنا دیا گیا۔ جو ایمان لائے تھے وہ ڈرنے لگے، کیونکہ سچ کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، مگر عیسیٰ پرسکون تھے کیونکہ وہ جانتے تھے فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہوتا ہے۔ جب سچ خاموش نہ ہو تو باطل سازش کرتا ہے۔ یہ رات عام رات نہیں تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب حق کے خلاف آخری فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر عیسیٰ زندہ رہا تو لوگ ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ یہ دین کا اختلاف نہیں تھا، یہ اقتدار کا خوف تھا، اور جب اقتدار خطرے میں ہو تو سچ قربان کر دیا جاتا ہے۔ سچ کے خلاف جھوٹے مقدمے تیار کیے گئے۔ الزام یہ نہیں دیکھا گیا کہ سچ کیا ہے، بس یہ دیکھا گیا کہ عیسیٰ کو خاموش کیسے کیا جائے۔ ہر دور میں باطل اندر سے وار کرتا ہے۔ ایک شخص جو مجلس میں آتا جاتا تھا وہی نشان بتانے والا بنا۔ رات کے اندھیرے میں سپاہی نکلے، انہیں یقین تھا کہ آج سچ ختم ہو جائے گا۔
مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ آسمان جاگ رہا ہے۔ عیسیٰ جانتے تھے کہ سازش مکمل ہو چکی ہے، مگر ان کے چہرے پر خوف نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے رب کو جانتے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے اپنی چال چل لی تھی اور اب اللہ کی تدبیر ظاہر ہونے والی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ ان کے ہاتھ آ جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جسے اللہ بچا لے اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا فیصلہ زمین نے اپنے غرور میں کیا تھا، مگر اصل فیصلہ اب آسمان کرنے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا، انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت۔ وہ جو پکڑنے آئے تھے خود حیران رہ گئے، آنکھیں دیکھ رہی تھی مگر حقیقت بدل چکی تھی۔ اللہ نے ان کی نگاہوں کو دھوکہ دے دیا۔ نہ گرفتاری ہوئی، نہ قتل، نہ ذلت، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی بے سہارا نہیں ہوتے۔ اور پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ فرار نہیں تھا، یہ عزت تھی، یہ حفاظت تھی۔ سازش ناکام ہو چکی تھی، وہ جسے مٹانا چاہتے تھے وہ محفوظ ہو چکا تھا، اور جو خود کو طاقتور سمجھتے تھے وہ بے بس کھڑے تھے۔ یہ واقعہ ایک اعلان تھا، باطل کتنی بھی چال چلے حق کو نہیں چھو سکتا۔ یہ اختتام نہیں تھا، یہ ایک وقفہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ کے وعدے کے مطابق وہ دوبارہ آئیں گے۔